اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ میرے پیارے اسلام کے بھائیوں، اسلام، دین اسلام، مذہب اسلام کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کی تفصیل آج اپنے ٹاپک میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ قریش قبیلہ، قریش قبائل جو کہ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، رہیں اور رہتے ہیں، ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، پھر ہم بات کریں گے کہ سورج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے طلوع ہوا، کس نسب میں اور کہاں سے۔ میرے گران بھائیوں، اسلام کے بھائیوں اور بہنوں، قریش کی شروعات نضر بنو کنانہ سے ہے۔ نضر بنو کنانہ سارے قریش کی موجد ہے، جس میں رسول پاک امام العاشر صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی نضر بنو کنانہ کی قریش کے ایک شاخ کی نسل میں سے ہے۔ نضر بنو کنانہ کے جو جہاں پر اسلام کی اور دین اسلام کی سورج طلوع ہوا، یہ نضر بنو کنانہ محرم حرام میں رہتے تھے، مکہ مبارکہ میں۔ یہ پورا قبیلہ جتنے بھی ادھر رہنے والے تھے، یہ سارے قریش ہے، بنو کنانہ کی اولاد، نضر بنو کنانہ کی اولاد ہے۔ کچھ لوگ باہر سے غلام بن کر آئے، وہاں رہنے لگے، یا کوئی تجارت کی وجہ سے حاضر وقت وہاں رہنے کے لیے آئے۔ شروعات یہاں سے کرتے ہیں۔ الحارث، مالک، فہر، محارب اور غالب بھی ہے۔ غالب 5 بیٹے ہیں۔ نضر بنو کنانہ کے بیٹے مالک ہے، مالک کے
نسل سے 4 بیٹے ہوئے، فہر، محارب، الحارث، غالب۔ غالب سے تیم الدرم اور لوئی ہوئے، ان کے بیٹے ہیں۔ لوئی کے بیٹوں میں سے سامہ، خارث، خزیمہ، عوف اور ساعد ہے۔ اور عامر ہے۔ لوئی کے بیٹے کعب سے عدی ہے، حسیس ہے، مرہ ہے۔ حسیس سے سہم، جموح قبیلہ بنے ہیں، یہ ان کا دادا ہے۔ مرہ سے یکزد، مخزوم، یتیم، تیم قبیلہ بنے ہیں۔ مرہ سے کلاب، کسی، عبد العزیٰ، عبد الدار، عبد مناف۔ کلاب سے بیٹے زہرہ ہے اور قسی ہے۔ قسی میں سے عبد الدار، عبد العزیٰ، عبد مناف۔ قسی سے عبد مناف، عبد العزیٰ، ان سے اسد بنے۔ عبد مناف سے ان کے بیٹے ہوئے ہاشم، عبد الشمس، امیہ، نوافل، مطلب۔ ہاشم کے بیٹے شیبہ ہے، ان کے عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے۔ حارث، زبیر، ابو طالب، حمزہ، عبد العزیٰ، عدیق، مقوم، عبداللہ، صفار، عباس۔ ابو طالب سے عقیل، علی رضی اللہ عنہ، سیدنا جعفر، سیدنا مسلم، عباس، صفدر، عبداللہ۔ عبداللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت امام، امام الانبیاء، امام الحشر، امام الاسلام، امام الدین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اصحاب الفیل کے سال ہوئی ہے۔ جس سال میں اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا، اسی سال میں یہ مولود ہوئے۔ ان کا باپ عبداللہ الہاشمیہ پہلے وفات ہو چکے تھے۔ اس کے بعد
یہ اپنے ماں کے ساتھ رہے. عبد المطلب ان کا دادا جو تھے ان کے سائے میں رہے. 8 سال بعد جب عبد المطلب فوت ہوئے تو یہ ابو طالب کی کفالت میں آئے. اس سے پہلے ان کی ماں 6 سال اس کے پیدائش کے 6 سال بعد فوت ہوئے. مطلب ہے یہ باپ کی طرف سے بھی یتیم تھا اور ماں کی طرف سے بھی یہ حال ہوا. ابو طالب عبد المطلب کے رحلت کے بعد یہ ابو طالب کی کفالت میں رہے. ماں بھی گئی، والد بھی چلے گئے تھے، دادا بھی چلا گیا، چاچا کے پاس رہے. نہایت با اخلاق آدمی تھے، حلیم تھے، مہربان تھے. شروع میں رسالت سے پہلے بھی لوگ مکہ میں قریش میں ان کو امین کی لفظ سے یاد کرتے تھے. شروع میں ان کا نام احمد تھا، بعد میں اس کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئے. محمد بن عبداللہ کے نام سے مشہور ہوئے اور مکہ میں اخلاق کی وجہ سے، انسانیت کی وجہ سے، پاک دامنی کی وجہ سے اور خشوع و خضوع کی وجہ سے یہ امین ٹھہرے. امین کی لفظ کچھ وقت انہوں نے خدیجہ کبریٰ کے ساتھ گزارا، ان کے لیے کام کرتے تھے. کچھ زمانہ تھوڑا سا گزرنے کے بعد انہوں نے اس وقت تک نبی علیہ السلام جوان ہوئے تھے، کوئی 25 سال کے لگ بھگ تھے. خدیجہ کبریٰ کے ساتھ کام کرتے رہے. بالآخر انہوں نے ان کے ساتھ نکاح کیا. خدیجہ کبریٰ عمر میں تھوڑی بڑی تھی، تقریباً 10 سال کا فرق تھا. اس کے ساتھ جب ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تو اس کے بعد تھوڑا یہ جا کر کے غار حرا میں جاتے تھے. وہاں پر یہ رہتے تھے. غار حرا ایک بہت اونچا پہاڑ ہے، مکے سے تھوڑا دور ہے، 5 کلومیٹر پر ہے یا 7 کلومیٹر پر ہے. وہاں پر جاتے، وہاں اوپر چڑھنا تو بہت مشکل بھی ہے. جب ہم چڑھے 2-3 دفعہ چڑھے ہوئے، ہمارے بالکل سانس بند ہوتا تھا. جب ہم حج کو گئے، عمرہ کو جاتے تو وہاں ہماری سانس چڑھ جاتی تھی، اتنا اونچا ہے اور سیدھا چڑھائی ہے. یہ ان کو کچھ خواب نظر آنے لگے. خدیجہ کبریٰ سے نکاح کے بعد ہوتے ہوتے
یہ توشہ لے کر خدیجہ کبریٰ سے وہ بڑی مالدار تھی. یہ غار حرا میں کچھ ٹھہرتے وقت 2 دن یا 1 دن وہاں سے پھر واپس آتے اور ساتھ میں توشہ لے کر کچھ 1 2 3 رات ٹھہرتے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے پاس اور پھر وہاں جاتے. ہوتے ہوتے ایک دن غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے. ایک بڑے جوان اور تندرست اور مضبوط صحت کی شکل میں. غار حرا تھوڑا اوپر سے نیچے ہے، ادھر جو اصلی غار ہے جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے. سیرا پہاڑی کا تھوڑا اوپر ہے اور یہ نیچے تھوڑا جا کر کے دوسری طرف وہاں پر ایک غار ہے، وہاں پر بیٹھے ہوئے. جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کو کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیات اس نے پڑھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، لکھا ہوا بھی نہیں ہوں، یہ میں لکھ بھی نہیں سکتا ہوں، پڑھ بھی نہیں سکتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پھر دبایا، آغوش میں لے کر کے تھوڑا زور دیا. پھر یہی 5 آیات اقرأ باسم ربک الذی یہ پڑھائے ان کو. اس نے پھر کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، لکھا ہوا بھی نہیں، لکھنا بھی نہیں آتا ہے. ذرا زیادہ دبوچ لیا، وہ چھوڑ دیا. اس کے بعد تیسری دفعہ پھر یہی آیاتیں پڑھ کر کے ان کو دبایا خوب. جب تیسری دفعہ انہوں نے دبایا اور چھوڑا، رب العالمین کی قدرت کا نظارہ دیکھو. یہ سب آیاتیں ان کو یاد ہوئی، زبان پر آئی، پڑھائی اور دل میں بھی محفوظ کیے. وہاں سے جبرائیل علیہ السلام رخصت ہوئے اور یہ کہہ کر کے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یا محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، انشاءاللہ آپ کو رسالت ملی. یہ جبرائیل علیہ السلام کی جانے کے بعد جب گھر آئے تو خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کو بولا کہ زملونی زملونی، مجھے کمبل ڈالو، مجھ پر کمبل ڈالو. گھبرائے ہوئے تھے، سردی جیسا لگ رہا تھا. آخر انہوں نے کہا کہ کیا تکلیف ہے آپ کو، کیا بات ہوئی. انہوں نے سارا ماجرا جو ان کے ساتھ گزرا تھا ان کو سنایا. انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئے. وہ بہت بڑی عمر کا بوڑھا تھا. ان کو بولا کہ
یہ آپ کے بھتیجے نے کچھ حالات دیکھے ہیں، کچھ حالات کا سامنا ہوا ہے جو بڑے گھبرائے ہوئے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ میں مر نہیں جاؤں۔ جب انہوں نے ورقہ ابن نوفل کے سامنے یہ سب حالات بیان کیے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ دیکھو، یہ وہی ہستی تھی، وہی فرشتہ ملائکہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، یہ وہی ہے۔ ان کو مطمئن کیا اور کہا کہ آپ کو انشاءاللہ رسالت ملے گی، آپ گھبرائیے نہیں، لیکن آپ کو رسالت ملنے کے بعد اگر میں زندہ رہا رسالت تک ملنے تک تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا اس وقت جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکالیں گی۔ یہ بڑے پریشان ہوئے اور کہا کہ مجھے کیوں نکالیں گی، میں نے تو کسی کے ساتھ ظلم کی یا بے انصافی یا اخلاقاً کوئی فعل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر نبی کے ساتھ مشکلیں پیش آتی ہے، رسالت کی مخالفت کی جاتی ہے، اور ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ کو آپ کی قوم نکالے گی، باہر نکالے۔ بہرحال اگر میں زندہ رہا تو میں انشاءاللہ آپ کی پورا مدد اور تائید کروں گا۔ مگر وہ تھوڑے عرصے کے بعد فوت ہوئے کیونکہ عمر رسیدہ تھے۔ اتنے عرصہ میں جب اس کی رسالت شروع ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے پہلے ان پر ایمان لانوں میں عورتوں میں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا ہوئے، اور مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ایمان لائے، اور چھوٹے عمر والوں میں ان پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے۔ یوں رسالت اور نبوت کی وحی آنے لگے۔ کچھ وقت وحی محقوق ہوئی تھی، مگر بعد میں دوبارہ شروع ہوئی، اور محلہ جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے۔ جب نظر اٹھائی تو پورا آسمان کا کنارہ صبح سویرے تھا، روشن تھا، اور عجیب طرح روشن تھا۔ جب اوپر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام دونوں مشرقوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے پر لت مار کے، اور اصلی حالت میں تھے۔ بڑا یہ گھبرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اور سیر نیچے کیا. تھوڑے آگے چل کر کے پھر دوبارہ سیر اٹھائی تو وہی حال ہے. بعد میں جبرائیل علیہ السلام نزدیک آتے رہے اتنے نزدیک آئے اور اپنے وجود کو کم کرتے ہوئے، جیسے کہ ٹیلی ویژن میں دیکھا جاتا ہے یا اکثر کیمروں میں، جب قریب آئے 1 گز جس کو کمان بولتے ہیں، کمان یا 1.5 گز کے تقریباً فاصلے پر آئے. ان کو پھر وحی ہوئی. المدثر کی صورت کے انہوں نے تقریباً 11 آیاتیں لے کر آیا. ان کو پڑھ کر سنایا. وہاں پر یہ ہے کہ اٹھو، اے بستر میں لپیٹے نہ ہی رہو، اپنے آپ کو کپڑے پاک کرو، اپنے بدن کو صفائی کرو، اور بتوں سے علیحدہ رہو، کبھی ان کی طرف جھکنا نہیں، بت پرستی. کیونکہ مکہ شریفہ میں، مکے کے کوٹھے میں 360 بت تھے تقریباً. تاریخ نے یہی کہا ہے. ہر قبیلے نے 1-1 2-2 3-3 بت 4-4 10-10 لا کر کے ادھر اندر رکھے ہوئے تھے. تو ان کو سنائے کہ بتوں سے اپنے آپ کو الگ رکھو اور ہماری رسالت پہنچاؤ. ان کے بعد، ان آیاتوں کے بعد سورہ مزمل پوری نازل ہوئی. اس پر مزید اس ٹاپک پر تحقیقی بیانات ہم انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں کریں گے باذن اللہ.